اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جو مصطفیٰ کی سنتوں سے بھٹکا وہ یقیناً گمراہ ہوا، بددین ہوا۔ جس نے شریعت کا علم نہیں سیکھا، جسے کچھ پتہ ہی نہیں حدیث کسے کہتے ہیں، قرآن کا فرمان کیا ہے، وہ تو گمراہ ہے۔ اور وہ گمراہ انسان اگر پیر بن جائے تو سوچو وہ کتنوں کو برباد کر دے گا۔ آج بہت سی خواتین، میری بہنیں اور بہت سے میرے بھائی ایسے جعلی پیروں کے مرید ہو گئے کہ وہ خود بھی جہنمی ہیں اور اپنے ساتھ ان کو بھی لے کر کے جائیں گے۔ سونا یہ مرد کے لیے حرام ہے، یہ عورت کی زینت ہے۔ وہ پیر جو 20 انگوٹھیاں سونے کی عجیب دھاتو پہنے ہوئے ہیں وہ حرام کر رہے ہیں۔ جن کے بال خلاف سنت ہیں وہ حرام کر رہے ہیں۔ جن کی داڑیاں سنت کے خلاف ہیں وہ حرام کر رہے ہیں۔ جو نماز پنجگانہ چھوڑ رہے ہیں وہ حرام کر رہے ہیں۔ جو جھوٹ بول رہے، گانجا پی رہے، شراب تک میں نے دیکھا بعض جاہل پیر پیتے ہیں اور ان کے مرید خوش ہوتے ہیں۔ ارے سمجھو میرے بھائیوں، سمجھو کہ تمہیں کس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر کے اندر کچھ خصوصیت ہوتی ہیں۔ اولاً وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، وہ قرآن اور حدیث کا علم جانتا ہو، اور اتنا علم جانتا ہو کہ وہ اپنے ضروری مسائل کتابوں سے دیکھ کر کے نکال سکے۔ اور وہ جاہل پیر جس نے کبھی کتابیں ہی نہیں دیکھی، جسے شریعت کے بارے میں پتہ ہی نہیں، بلکہ اس نے تو یہ کہہ دیا شریعت الگ اور طریقت الگ، فقیری لائن الگ۔ ارے تو کیسا فقیر ہے؟ فقیر تو اسے کہتے ہیں کہ جو ایک ٹائم کا کھائے دوسرے ٹائم کا کھائے نہ، جس کے پاس اتنا نہ ہو۔ تیری تو کوٹھیاں ہیں، تیرے تو بنگلے ہیں، تیری تو خانقاہ میں اتنا مال آتا ہے کہ بڑے سے بڑے کروڑ پتی بھی اتنا نہیں کماتے جتنا تو بیٹھ کر اپنے مریدوں کو مارتا ہے۔ میں سب پیروں کی بات نہیں کر رہا، مگر ہاں کچھ جاہل اور دین سے عاری اور شریعت سے بغاوت کرنے والے پیر ہیں کہ جو عالموں سے نفرت کرتے ہیں باقاعدہ۔ میرے دوستوں ایک بات بتاؤ، تمہاری بہن ہے، بیٹی ہے یا میری بہن ہے، کوئی غیر مرد اس کے اگر ہاتھ لگا دے تو تم لڑ جاتے ہو، مگر پیر اس سے پیر دبائے، اس کے ہاتھ لگائے تو تمہاری غیرت کیوں مر جاتی ہے؟ ارے وہ فرشتہ نہیں، وہ انسان ہے، اس میں بھی خواہشات رکھی ہے۔ کوئی پیر معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اور بلکہ جو عظیم بزرگ ہوتے، پیر ہوتے، واقعی جو اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں، وہ غور کرتے ہیں کہ میرا پیر بھٹک تو نہیں رہا۔ وہ توبہ کراتے ہیں موسیقی سے، گانے بجانے سے، غیر محرموں کی صحبت سے، ڈھول تاشے سے، جوا سے، سٹا سے، شراب سے، زنا سے۔ جو گناہ صغائر و کبائر کرنے والے ہوتے ہیں وہ توبہ کراتے ہیں اور پھر انہیں بتاتے یہ تمہارا دین ہے، اس پر عمل کرو گے، تب وہ پیر اپنا مرید بناتا ہے۔ آج اتنی انگوٹھیاں پہنتے، کتنی انگوٹھی پہننے کا حکم ہے؟ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے، سونے کی انگوٹھی پہنے، حدیث ہے، کسی عالم کی بات نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، ترمذی شریف میں ہے حدیث۔ وہ آئے اور غالباً بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ وہ آئے، بولے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے انگوٹھی دیکھی، سرکار نے کہا اسے پھینک دو۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھی لی اور پھینک دی۔ بعد میں سرکار چلے گئے تو کسی دوسرے انسان نے کہا پہننا نہیں، اٹھا لو، کسی اور کام میں صرف کر دینا یہ سونا۔ کہا نہیں، جو محبوب کو پسند نہیں ہے اب میں اسے اٹھاؤں گا بھی نہیں، پڑی رہی وہ۔ تو یہ سرکار سے محبت تھی۔ ارے تم نے اپنے دل تو خرافاتوں سے بھر لیے تو سرکار کی محبت کہاں سے آئے گی؟ میرے دوستو اپنے آپ کو بدلو، شریعت کو سمجھو، ایسے جعلی پیروں کے چکر میں نہ پڑو۔ اللہ ہمیں اور ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے۔ ایسے ہی تقریر اور بیان سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔